السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو قاسمی ہیلتھ کیئر چینل۔ ناظرین، میں ہوں نیر ربانی قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں قاسمی ہیلتھ کیئر چینل۔ ناظرین، قاسمی ہیلتھ کیئر چینل میں آج میں آپ کو بتلانے والا ہوں بلڈ پریشر کا بہت ہی شاندار اور میرا خود کا تجربہ کیا ہوا بہت ہی بہترین نسخہ۔ میں اس نسخے کو بنا چکا ہوں اور استعمال کر چکا ہوں اور استعمال کر بھی رہا ہوں۔ بہت ہی شاندار اس کا رزلٹ ہے۔ تو ناظرین، اس سے پہلے کہ میں اس کے تعلق سے پوری تفصیل اور اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں، پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں، تو ناظرین اس کو سبسکرائب کر لیں اور ناظرین کو لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ آپ نہیں تو آپ کے دوسرے بھائی بہن اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو ناظرین آئیے بلڈ پریشر کی طرف۔ علاج سے پہلے، نسخے سے پہلے چند باتیں۔ ناظرین، بلڈ پریشر کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیا کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں، کن چیزوں سے یہ وجود میں آ جاتا ہے اور کن چیزوں سے یہ کم ہو سکتا ہے، اور اس کا نسخہ جو ہے وہ آخر میں انشاءاللہ میں آپ کو بتلاؤں گا۔ ناظرین، ہائی بلڈ پریشر، خون کے دباؤ میں زیادتی، یہ ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ اس کو ایک خطرناک مرض ہے ناظرین، جس کے نتیجے میں آپ بہت سارے خطرات میں گھر سکتے ہیں، جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ناظرین، اس کی وجہ سے آپ خون کی روانی کے راستوں کا مجروح ہو جانا یہ عام سی بات ہے، یعنی جن راستوں سے خون گردش کرتا ہے وہ راستے زخمی ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح خون کی گردش میں رکاوٹ، اگر دل تک خون کی فراہمی پوری طرح جلد بحال نہ ہو سکے تو ناظرین دل کے دورے کا خدشہ ہو جاتا ہے، اور ناظرین اسی طرح دماغ تک خون کی فراہمی میں رکاوٹ کے نتیجے میں فالج کا خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ ناظرین اسی طرح ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں دماغ یا دل کی کوئی شریان پھٹ سکتی ہے، جس کے نتیجے میں فالج یا دل کا دورہ یا دونوں کا حملہ بھی اور نتیجتاً موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اور ناظرین اسی طرح گردوں میں خون نہ پہنچنے سے گردے فیل ہو جانا یہ عام سی بات ہے۔ اسی طرح ناظرین اس میں احتیاطی تدابیر آپ کیا کر سکتے ہیں وہ میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ اس میں اگر آپ کی عمر 40 برس سے کچھ اوپر ہے تو ناظرین آپ فوراً اپنا بلڈ پریشر چیک کرائیے۔ اگر وہ 80 اور 120 ہے تو بہت ہی بہتر ہے، اور اگر وہ 90 اور 130 ہے تو بھی فکر کی کوئی بات نہیں۔ ناظرین اگر آپ کا وزن کافی زیادہ ہے اور اس کے بعد آپ کا بلڈ پریشر 140 رہتا ہے اور 90 یا 100 رہتا ہے، 140 رہتا ہے، تب بھی کام چل سکتا ہے۔ لیکن ناظرین اگر اس سے زائد ہے تو درج ذیل ہدایات پر عمل کرنا یہ ضروری ہے، جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ ناظرین کھانے میں نمک کی مقدار کم کر دیں۔ اسی طرح عام طور پر دورے کی صورت میں ایسی ادویات دی جاتی ہیں جس سے زیادہ پیشاب آئے۔ دراصل یہ دوا جسم سے فالتو نمکیات کو خارج کرنے کے لیے دی جاتی ہے۔ جو بھی دوائیں وقتی طور سے دی جاتی ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جسم کے اندر جو نمکیات ہے اس کو فوراً خارج کیا جائے تاکہ فوری طور سے آرام لایا جا سکے۔ تو ناظرین اور یہ ہوتا ہے پیشاب کی شکل میں، جب پیشاب زیادہ آتا ہے تو نمکیات خارج ہوتی ہیں۔ دراصل ناظرین یہ دوا جسم سے فالتو نمکیات کو خارج کرتی ہے۔ خون کی شریانوں کے اندر جو مادے جمع ہو کر خون کی روانی میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، ناظرین یہ ان میں زیادہ تر جو ہے وہ نمک ہی شامل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہائی بلڈ پریشر میں یا تو نمک بالکل ہی بند کر دیا جاتا ہے یا کم سے کم استعمال کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ ناظرین ایک چیز ہوتی ہے جس سے احتیاط کرنی ہے، سگریٹ نوشی۔ اس کو فوراً ترک جو ہے کر دیا جائے اور اس کو فوراً چھوڑ دیا جائے۔ ناظرین اسی طرح اگر آپ پان کھانے کے شوقین ہیں تو اس میں کسی قسم کا تمباکو یا قیمام وغیرہ ہرگز نہ ڈالیے۔ اسی طرح ناظرین تلی ہوئی اشیاء مثلا مرغا یا مچھلی وغیرہ نہ کھائیں، اور ناظرین اسی طرح پنیر اور مٹھائیوں وغیرہ سے پرہیز کریں۔ اسی طرح کیک، پیسٹری، آلو کے چپس اور آئس کریم وغیرہ سے بھی پرہیز کرنا لازمی ہے۔ ناظرین اسی طرح ہائی بلڈ پریشر اور موٹاپے کا جو چولی دامن کا ساتھ ہے، اگر آپ کا وزن مقررہ وزن سے زیادہ ہے اور آپ کا پیٹ بڑھ گیا ہے تو اپنا وزن اور پیٹ کم کرنے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین ایسی خواتین جو مانع حمل گولیاں استعمال کرتی ہیں، جو حمل کو روکنے والی چیزیں اور ادویات استعمال کرتی ہیں،
ان کا بلڈ پریشر بھی عام طور پر بڑھ جاتا ہے، اس لیے ان کا استعمال بالکل نہ کریں۔ ناظرین اسی طرح پریشانی اور رنج اور غم سے ممکن حد تک بچنے کی کوشش کریں، کسی اچھے کھیل کود میں خود کو مصروف رکھیں۔ ناظرین اسی طرح انڈے کی زردی، کلیجی، بھیجا اور گردے نہ کھائیے۔ ناظرین اسی طرح مکھن، بالائی اور دیسی گھی کا استعمال بالکل ترک کر دیجیے۔ کھانے میں جو ہے وہ سرسوں کا تیل استعمال کیجیے جو کچی گھانی کا تیل ہو۔ ناظرین اسی طرح دودھ اگر خالص آپ کے یہاں آتا ہے تو اس میں 1/4 حصہ پانی ضرور ملائیے اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں۔ ناظرین اسی طرح سبزیوں اور دالوں کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیجیے، اور پھلوں میں سیب، سنترے، کینو، کیلے وغیرہ کھانا یہ بہت ہی مفید ہے۔ ناظرین ایک انڈے کی سفیدی ڈبل روٹی کے ساتھ صبح ناشتے میں لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کھانے پینے کے اوقات کی پابندی کیجیے اور بھوک سے کم کھائیے۔ ناظرین جماع سے پرہیز کیجیے، یعنی کہ صحبت سے پرہیز کیجیے۔ جوڑوں کا درد، خاص طور پر گردن اور بازوؤں اور کندھوں کا درد ہو تو فوراً درد دور کرنے کی کوشش کیجیے۔ ناظرین قبض نہ ہونے دیں۔ قبض جو ہے معدے میں گیس اور تیزابیت اس مرض کو پیدا کرتے ہیں۔ قبض اور تیزابیت اور گیس اس مرض کو پیدا کرتے ہیں۔ ہلکی پھلکی ورزش کے ساتھ ساتھ صبح سویرے پیدل چلنا سیکھیے اور مستقل طور سے اس کی عادت بنائیے۔ تو ناظرین یہ چیزیں اگر آپ کریں گے اور جو احتیاط بتائی ہے وہ احتیاط کریں گے اور ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو ناظرین کے لیے یہ بہت ہی بہترین ایک تدابیر ہیں، اور ان تدابیر کے ساتھ ساتھ آپ جو نسخہ میں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں یہ نسخہ استعمال کریں گے۔ یہ انتہائی شاندار اور مجرب ترین نسخہ ہے، میرا خود کا آزمایا ہوا ہے، اور یہ نسخہ آپ بنا کر استعمال کر سکتے ہیں تو کیجیے، اگر نہیں کر سکتے آپ بنایا لینا چاہتے ہیں تو میں نے اس کو بنا رکھا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا کانٹیکٹ نمبر ہے 9719970877۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے نسخے، موٹا ہونے کا نسخہ جو لوگ پتلے ہوتے ہیں، یا پھر پتلا ہونے کا نسخہ جو لوگ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح بلڈ پریشر، شوگر اور ناظرین مردانہ طاقت، عورتوں کی تمام بیماریاں، ان تمام چیزوں کے بہترین نسخے ہمارے پاس تیار ملتے ہیں۔ اگر آپ منگانا چاہتے ہیں تو کوریئر کے ذریعے سے آپ منگا سکتے ہیں۔ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ایک مرتبہ پھر سن لیجیے 9719970877۔ ناظرین آئیے نسخے کی طرف۔ ناظرین اس میں آپ کو چند چیزیں لینی ہوتی ہیں۔ جو پہلی چیز آپ لیں گے وہ لیں گے گل سرخ، اور یہ گل سرخ جو ہے وہ آپ ایرانی لیں گے، یعنی کہ یہ انڈین بھی آتا ہے اور ایرانی بھی آتا ہے، تو آپ کو ایرانی حاصل کرنا ہے۔ ناظرین اسی طرح دوسری چیز آپ لیں گے اسرول، یا تو اسرول لے لیں یا پھر چھوٹی چندن، یہ بھی لے لیں آپ۔ ناظرین اسی طرح تیسری چیز لیں گے آپ گوند کیکر۔ ناظرین اسی طرح کشنیز خشک، یعنی کہ دھنیا جو عام طور پر گھروں میں استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین اسی طرح سندل سفید اصلی، یہ آپ لیں گے، اور اسی طرح ناظرین تخم کاہو مقشر چھلے ہوئے، یہ آپ لے لیں گے۔ ناظرین اسی طرح دانہ الائچی خرد، یہ بھی آپ حاصل کر لیں گے۔ یہ چند چیزیں آپ جب حاصل کر لیں اور سب کی سب اوریجنل ہوں، اصلی ہوں، تو ناظرین ان تمام چیزوں کو آپ سب سے پہلے ان کا وزن دیکھ لیجئے، وزن جو ہے وہ برابر وزن لینا ہے۔ اگر آپ پہلی چیز 10 گرام لے رہے ہیں تو ساری ہی چیزیں 10-10 گرام لے لیں۔ آپ جتنا بڑا نسخہ بنانا چاہتے ہیں، چھوٹا بنانا چاہتے ہیں، اسی اعتبار سے آپ وزن لے سکتے ہیں۔ تو ناظرین تمام ادویات کو لے کر برابر وزن سکھا لیں، سکھا کر ان کا صفوف تیار کر لیں۔ ناظرین اب آپ کو کیا کرنا ہے، ارجن کی چھال آپ رات کو پانی میں بھگو دیجئے، پھر صبح کو اٹھ کر اس پانی کے اندر یہ صفوف شامل کر کے، یعنی ارجن کی چھال تو نکال دیجئے، جب جو پانی بچا ہے اس پانی کے اندر اس صفوف کو جو ہم نے بنایا تھا، اس صفوف کو ڈال کر چنے کے بقدر گولیاں بنا لیں گے، اور ناظرین ان گولیوں کو دھوپ کے اندر سکھا لیں گے۔ سکھانے کے بعد ان کو کسی ڈبے کے اندر محفوظ کر لیں گے، اور ناظرین یہ آپ کی دوائی مکمل تیار ہے۔ اب خوراک آپ کو کیسی لینی ہے، کتنی گولی استعمال کرنی ہے، کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے ناظرین، تو آپ پہلے دن اور دوسرے دن اس کو چیک کرائیے، چیک کرا کر آپ یہ گولی دن میں 4 مرتبہ 2-2 گولی استعمال کیجئے، پھر رات کو چیک کرائیے۔ اگر بلڈ پریشر ذرا نیچے آ گیا ہے تو ناظرین اگلے روز بجائے 4 ٹائم کے آپ صرف 3 ٹائم گولی لیں گے، پھر اگلے دن چیک کرائیے، پھر جو ہے آپ کا بلڈ پریشر یقینی طور سے نیچے آئے گا۔ پھر آپ 1 دن یا 2 دن کے بعد
वो जो खुराक थी 3 टाइम की उसको 2 टाइम में बदल देंगे, 2-2 टाइम लेते रहेंगे। फिर 2-4 दिन 2 टाइम लेकर आप 1 टाइम कर देंगे और नाज़रीन इसी तरह 1 टाइम लेते लेते इंशाल्लाह आपकी ब्लड प्रेशर की दवाई बिल्कुल बंद हो जाएगी और आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा। इसको इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो नाज़रीन यकीनी तौर से, क्योंकि मेरा खुद का तजर्बा किया हुआ है, यकीनी तौर से आपको फ़ायदा होगा। और नाज़रीन ये भी मैं आपको बतलाता चलूँ कि ये जो नुस्खा है ये ब्लड प्रेशर के साथ साथ ज़कावत हिस्स को कम करता है, जरियान और एहतलाम का बिल्कुल आखिरी दर्जे का नुस्खा है। यानी कि ब्लड प्रेशर, ज़कावत हिस्स, जरियान, एहतलाम, इन चीज़ों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और तमाम चीज़ों के लिए बहुत ही टॉप का नुस्खा है। इसको आप इस्तेमाल करेंगे तो यकीनी तौर से आप खुद इसके फ़ायदे अपनी आंखों से देखेंगे। तो नाज़रीन ये था आज का नुस्खा, मुकम्मल है। उम्मीद है कि आप मुकम्मल बात आपके समझ में आई होगी और अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई तो नाज़रीन कमेंट्स में मालूम कर सकते हैं। और नाज़रीन जाने से पहले फिर मैं दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली मर्तबा देख रहे हैं तो नाज़रीन इसको सब्सक्राइब कर लें और नाज़रीन इसको लाइक और शेयर भी करें ताकि और लोग भी इससे फ़ायदे उठाएं। इंशाअल्लाह फिर होगी अगली मुलाकात एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।